الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، لازم ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا. میرے واجب الاحترام، قابل عزت احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. 18 ذو الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد پیکر حیا و سخاوت کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن بھی اسی مہینے میں ہے. 18 ذو الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے، ظالموں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام اور فضیلت پر گفتگو کی تھی، اور آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق جو ان پر ظلم ڈھائے گئے ان کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل شانہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو حق اور سچ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا. 12 میں سے 6 سال کا جو عرصہ ہے وہ بالکل امن سے گزرا، اور اتنا بہترین وقت چل رہا تھا، دین اسلام ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا. پھر 6 سال کے عرصے کے بعد منافقوں نے، یہودیوں نے اپنے کچھ کارندے تیار کیے، اپنے کوئی خاص بندے خریدے. ان کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا، جسے خریدا گیا. کیسر روم نے بھاری رقم دے کر اسے خریدا
یہ بہت بڑا یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے پاس جاتا اور بڑا صوفی باصفا بنتا، بڑا نیک آدمی بنتا، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے نمازیں پڑھتا، اور جو فنڈ وہاں سے اسے ملا تھا، جو فنڈنگ وہاں سے ہو رہی تھی، جہاں کہیں لوگوں کے پاس جاتا تو ان کے جیبوں میں پیسہ ڈالتا، ان کو خریدتا جاتا، اپنے بندے تیار کرتا جاتا۔ بہت سارے بندے تیار ہو گئے، انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں یوں ہوئی کہ مدینہ کے آس پاس علاقوں میں مختلف جگہوں میں اپنے اپنے بندے بٹھا دیے۔ ایک کھلی کچہری لگی، اس میں اعتراضات ہوئے کہ ہمیں فلاں فلاں باتوں میں اعتراض ہے۔ کھلی کچہری لگی، سارے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اعتراضات کے ساکت جوابات دیے کہ جو ان کے منہ کو بند کر دے۔ جب ان کے جوابات مل گئے، یہاں سے یہ سوائی نکلا اور اپنے کارندوں کے پاس گیا، ان سے کہنے لگا کہ بھائی میرے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے، ہماری کوئی بات بھی نہیں مانی۔ حالانکہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کامیاب مذاکرات ہوئے تھے، ان کے سامنے کامیاب گفتگو ہوئی تھی، سارے سوالات اور اعتراضات کے جوابات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح دے دیے تھے، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ منافق جا کر کہنے لگا کہ نہیں، ہمارے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے، اور وہ تو ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف ابھارنا شروع کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف وہ لوگ تیار ہوتے گئے، بلوائیوں کا ایک لشکر بنتا گیا۔ مدینے کے آس پاس انہوں نے خفیہ مقامات پر اپنے بندے چھوڑے، پھر سوچنے لگے کہ کوئی خاص ایسا موقع آئے کہ جس موقع پر ہم جا کر ان پر حملہ کریں اور حضرت عثمان کو یا خلافت سے ہٹا دیں، کرسی سے ہٹا دیں، یا ان کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر دیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ 35 ہجری کہ 35 ہجری میں بہت سارے صحابہ کرام جو شہید بھی ہو چکے تھے، بہت سارے، اور کچھ فوت بھی ہو چکے تھے، اور یہ سبائی بلوائی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جو صحابہ کرام کی تعداد کم ہو تو پھر ہم حملہ کریں گے تو ہمارے سامنے مقابلہ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ انہوں نے سب سے پہلا حملہ جو کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران ایک شخص بدنصیب بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ ممبر سے نیچے اتر جائیں۔ دوسرے کونے سے آواز آئی، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ تیسرے کونے سے آواز آئی، چاروں کونوں سے آوازیں گونجنے لگی۔ مسجد کے اندر سے جو ان کے خاص بندے مختلف جگہوں پر بٹھائے ہوئے تھے، شور شرابہ کرنے لگے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر جائیں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اور جو مسلمان دیگر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ ان کو چپ کرانے لگے، خاموش کروانے لگے، تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب زخمی ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو خطبہ دے رہے تھے، ایک بدبخت آگے بڑھا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا پکڑا ہوا تھا، وہ عصا جو اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ عصا جو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں استعمال کیا کرتے تھے، وہ عصا جو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبے کے دوران استعمال کیا کرتے تھے، یہ وہی عصا ہے۔ حضرت عثمان خطبہ دیتے ہوئے ان کے ہاتھ میں تھا،
یہ بدنصیب آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا چھینا اور اسے توڑ دیا۔ اس بدنصیب کو اس عصا کی عزت اور احترام کا خیال بھی نہ آیا کہ یہ عصا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہے۔ اسے اس بات کا حیا بھی نہ آیا کہ یہ عصا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استعمال شدہ عصا ہے۔ اسے اس بات کا حیا بھی نہ آیا کہ یہ عصا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استعمال شدہ عصا ہے جو اللہ کے محبوب سے حضرت عثمان تک پہنچا ہے۔ اسے اس بات کا حیا بھی نہ آیا۔ اس بدبخت نے عصا چھین کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا اور حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہونے کے بعد اپنے لوگوں نے، اپنے چاہنے والوں نے جو ہوش میں تھے زخمی حالت میں انہیں اٹھایا، قصر خلافت پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربان جائیں، مدینہ سے، اللہ کے محبوب کے شہر سے، مسجد نبوی سے انہیں کتنی محبت تھی، انہیں کتنا لگاؤ تھا، اور اہل مدینہ سے انہیں کتنی محبت تھی، اللہ کے محبوب کے شہر کے باسیوں سے انہیں کتنی محبت تھی۔ حضرت عثمان جب ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سب سے پہلا یہ سوال کیا۔ یہ آپس میں گفتگو چل رہی تھی تو باہر شور شرابہ ہونے لگا۔ اس شور شرابے کے اندر بدنصیب اور بدبخت قسم کے لوگ، سبائی اور بلوائی، یہ گلیوں میں شور کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، اور یہ شور شرابہ کر رہے تھے مسجد نبوی میں جماعت کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کہ حضرت عثمان مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے، اپنے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضرت عثمان قصر خلافت کے اندر محصور ہو گئے، وہاں پر قید ہو گئے، انہیں اپنے قصر کے اندر بند کر دیا گیا اور قصر خلافت کے اندر انہیں قید کر دیا گیا۔ اب وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر اگلا دن حضرت عثمان کے لیے سخت ہوتا جاتا۔ اس کے بعد سبائیوں نے، بلوائیوں نے اعلان کیا کہ حضرت عثمان کو کھانا کوئی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان کا کھانا بند کر دیا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ عثمان کو پانی بھی کوئی نہیں دے گا۔ ان پر کھانا بھی بند کر دیا گیا، ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کے خطبے کو بھی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں جماعت کی نماز پڑھانے سے منع کر دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، کھانے سے منع کر دیا، کھانا ان پہ بند کر دیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ اتنے مظالم ڈھاتے گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے قصر خلافت میں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کے شیر آگے بڑھتے ہیں، حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کی اجازت ہو، یہ لوگ میرے اکیلے مقابلے کے بھی نہیں ہیں، میرے پاس جو تلوار ہے ذوالفقار، وہ ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہوگی، ان میں سب کے سر قلم کر دوں گا، مجھے صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ قربان جائیں حضرت عثمان کے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب کے شہر کے اندر اس کو خون آلود کیا جائے، اس کے اندر جنگ و جدل کیا جائے، یہاں پر فسادات ہوں، لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، یہاں پر قتل و قتال ہو، میں اللہ کے محبوب کے شہر میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، حضرت عثمان سے سخت کلام کرنے لگے، سخت گفتگو کرنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ آج اگر ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کل لوگ کہیں گے کہ عثمان کے دور میں یہ مسلمان قتل کیے گئے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عثمان اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے محبوب کے شہر کے اندر خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ظالموں نے سب کچھ بند کر دیا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ ہم آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتے ہیں، آپ 3 میں سے کوئی ایک بات ضرور قبول کر لیں۔ اور 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے امیر المؤمنین آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دے دیں، آپ ہمیں ان سے قتال کی، جہاد کی اجازت دے دیں، پھر ہماری تلواریں ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی۔ امیر المؤمنین آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس قوت بھی ہے، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، آپ کے پاس قوت بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس پاور بھی ہے، آپ کے پاس تعداد بھی ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا حکم ہوگا سارے باغیوں کو کچل دیا جائے گا، سارے باغیوں کو قتل کر دیا جائے گا، سارے باغیوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں، آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اگر ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کے اندر یہ آپ کا قتل روا نہیں سمجھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ مکہ بھی نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ شام تشریف لے جائیں، شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ آپ کی مکمل حمایت بھی کریں گے اور یہ لوگ وہاں جا کر آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ اے قربان جائیں حضرت عثمان کے، اللہ کے محبوب کے شہر سے انہیں کتنی محبت ہے، قربان جائیں حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے شہر کے باسیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس بستی سے کتنی محبت کرتے ہیں، مدینہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں آپ کو قتل کی اجازت دے دوں؟ اللہ کے محبوب کے شہر کے اندر خون خرابہ ہو، یہاں پر کسی کا خون گرے، میں اپنی ذات کی خاطر خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اللہ کے محبوب کے شہر کے اندر خون خرابہ کبھی ہونے نہیں دوں گا، اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جہاں تک بات ہے مکہ المکرمہ جانے کی، یہ باغی، یہ بلوائی، یہ بدنصیب، یہ بدبخت لوگ وہاں پر بھی آئیں گے، پھر بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کریں گے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں، ان کے پاس قوت بھی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے، ساری دنیا کا کفر ان سے لرزتا ہے، ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ان کے سامنے کوئی دشمن آ نہیں سکتا، اس وقت بھی نہیں آ سکتے تھے، آج کا دشمن بھی ان کے نام سے جلتا ہے، مسلمانوں کے اندر ان کی نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں، اللہ کے محبوب کے شہر کو میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ عثمان یہ نہیں کر سکتا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جو میرے شہر میں فوت ہو سکتا ہے اسے چاہیے کہ میرے شہر میں فوت ہو، یعنی وہ کہیں اور نہ جائے، اس کی موت میرے شہر میں ہو، کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ظالم مجھے قتل کرے، شہید کرے، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں اللہ کے محبوب کے سامنے جنت البقیع سے اٹھوں، اس لیے میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا، مدینہ کے شہر کے اندر قتل و قتال میں نہیں کر سکتا، یہ معاملات میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے مدینہ سے محبت ہے، اس لیے کہ مجھے سبز گنبد سے محبت ہے، اس لیے کہ اس در و دیوار سے مجھے محبت ہے، یہ در و دیوار مجھے پسند ہے۔ قربان جائیں مدینہ کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب کے شہر کی زیارت ہو، حضور کے روزے کی زیارت ہو، اللہ ہمیں زندگی دے تو حضور کے شہر والی زندگی دے، ہے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ پہنچنے والے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر ہو، وہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ اس مدینہ کو میں چھوڑ کر کہاں جاؤں؟
اس شہر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن اس شہر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بلوائیوں نے، ظالموں نے، بدبختوں نے، بد نصیبوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اگر آپ خلافت نہیں چھوڑتے تو ہم پھر آپ کو قتل کریں گے۔ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، یہ ذوالفقار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، علی کی تلوار کے سامنے ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، علی کی تلوار چلے گی ان کی گردنیں اڑتی چلی جائیں گی، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ جب ان پر پانی بند کر دیا گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، آپ اگر مجھ تک پانی پہنچا سکتے ہیں تو مجھ تک پانی پہنچا دیں۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ ان پر پانی بند ہے، حضرت علی نے مشکیزہ اپنے سر پہ اٹھایا اور چل دیے، حضرت عثمان کی طرف گئے۔ راستے میں کسی بلوائی نے دور سے تیر مارا، اس مشکیزے کو تیر لگا اور وہ ٹوٹا، نیچے گرا، اور حضرت علی المرتضیٰ غصے میں آ گئے، کاش آج امیر المؤمنین اجازت دے دیں، میں تم کو دیکھ لوں کہ تمہاری طاقت کتنی ہے، تمہاری پاور کتنی ہے۔ آج امیر المؤمنین کی اجازت نہیں ہے، تم کر لو جتنی بدماشیاں کرتے ہو، کاش مجھے اجازت مل جائے، میری ذوالفقار سے تمہاری گردنیں اڑتی چلی جائیں۔ جب انہوں نے پانی گرا دیا، حضرت علی کا جو امامہ تھا، حضرت علی کی جو پگڑی تھی، وہ مشکیزہ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی اس پر گرا، انہوں نے اپنا امامہ گھر کے اندر پھینکا، حضرت عثمان کی طرف پھینکا اور اعلان کیا، ان کو آواز دی کہ امیر المؤمنین دیکھیں آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، میں آپ کے لیے پانی لایا تھا، ان ظالموں نے تیر مار کر پانی گرا دیا، کل قیامت کے دن کہیں آپ میرے خلاف مقدمہ نہ کر لیں، کہیں اللہ کے محبوب کے سامنے میری شکایت نہ کر لیں کہ میں نے پانی مانگا تھا اور علی نے پانی نہیں دیا تھا، میں پانی لایا تھا لیکن ان ظالموں نے مجھ سے پانی گرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قصر خلافت میں محصور تھے۔ پھر حضرت عثمان، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان چھت پہ چڑھے، اپنے قصر خلافت کی چھت پہ چڑھے اور سب کو آواز دی، اہل مدینہ کو آواز دی، اور جتنے بلوائی تھے، سوائی تھے، ان سب کو بلایا اور ان سب سے بلا کر خطاب شروع کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے جو خطاب کیا اس میں سے چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو حضرت عثمان کے فضائل، جو حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کے سامنے جو قربانیاں پیش کی، جو کچھ پیش کیا، وہ اس میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنے فضائل پر بات کی، میں کون عثمان ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون عثمان، میں گزارش کرتا ہوں حضرت عثمان، کون سے عثمان؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا، کون ہے جو اس جیش العسرہ اور تنگی کے لشکر میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو؟ حضرت عثمان تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میری طرف سے۔ اللہ کے محبوب نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ عثمان کی طرف سے بما ساز و سامان کے۔ پھر تیسری بار اعلان کیا، اللہ کے محبوب کا اعلان سن کر حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، یا رسول اللہ 300 اونٹ عثمان کی طرف سے بما ساز و سامان کے۔ یہ کون عثمان ہے؟ اللہ کے محبوب اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، جو ایک ہی کنواں بیر روما جو یہودی کا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیر روما، اس کو کون خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ وہ عثمان ہیں، انہوں نے جا کر وہ بیر روما اس یہودی سے خریدا۔ یہودی کہنے لگا کہ میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان نے جب بڑی آفر دی، منہ مانگی قیمت
مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان نے جب اس کے سامنے آفر رکھی، کہنے لگا آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں، آدھی ملکیت تیرے لیے، آدھی ملکیت میرے لیے۔ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کا ڈھنگ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آدھا آدھا کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگا ایک دن آپ بیچیں گے پانی، ایک دن میں بیچوں گا پانی۔ حضرت عثمان کا سودا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے جس دن ان کی باری ہوتی تھی، مسلمانوں کو کیا غیر مسلموں کے لیے بھی وہ پانی فری کر دیا کہ بھائی عثمان کے دن پانی فری ملے گا۔ دوسرے دن جب لوگ آتے ہی نہیں، وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی کوئی نہیں آ رہا، پھر حضرت عثمان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ بقیہ حصہ بھی آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان نے وہ بھی خریدا۔ کون عثمان؟ ویر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ عثمان ہیں۔ کون سے عثمان؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ 30,000 کا لشکر ہے، 30,000 کا لشکر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا کہ تمہارے لیے کھانا آ رہا ہے۔ دیکھا کہ حضرت عثمان اونٹوں پر کھانا لدے ہوئے ان کے لیے لا رہے ہیں۔ کون عثمان؟ اللہ کے محبوب احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر، عثمان بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے محبوب نے اپنا پاؤں مبارک اس میں مارا، رک جا اسکت احد، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، تجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں۔ ان شہیدوں کے اندر حضرت عثمان بھی تھے۔ اور ایک موقع پر کون عثمان؟ وہ عثمان کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ ٹاپ 10 وہ حضرات جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی، ان میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان۔ وہ واقعہ جو آپ کو پچھلے جمعے بھی سنایا، اللہ کے محبوب کنویں پر بیٹھے ہیں، پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اندر کوئی نہ آئے میری اجازت کے بغیر۔ ابو بکر تشریف لائے، فرمایا ابو بکر کو اجازت دے دو اور ان سے کہو تم جنتی، اذن لہو وبشرہ بالجنہ۔ پھر عمر تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ۔ پھر عثمان تشریف لائے، عثمان کے بارے میں بھی فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ۔ عثمان کو اجازت بھی دے دو، ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو، یہ خبر بھی دے دو عثمان تم پر بہت بڑا صدمہ ڈھایا جائے گا۔ اور وہ صدمہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کھانا بھی بند کیا گیا، پانی بھی بند کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عثمان نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ کون عثمان؟ جسے اللہ کے محبوب نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ دی جب ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ کون عثمان؟ دوسری بیٹی اللہ کے نبی نے ان کو دے دی۔ جب وہ بھی فوت ہو گئی، اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ کے محبوب فرمانے لگے عثمان میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دیتا۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ کون عثمان؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا مسجد نبوی تنگ پڑ رہی ہے، اس کی توسیع کی ضرورت ہے، اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ کون ہے جو اس کے لیے جگہ خرید کر دے؟ میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ عثمان آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ زمین کا سودا کرے، خریدے، جتنی رقم ہوگی عثمان کی طرف سے۔ وہ عثمان جس نے بیر روما خرید کر دیا، وہ عثمان کہ جس کے مال سے بہت سارے گھر اس پہ چلتے تھے، غربا کے گھروں میں عثمان کے گھر کا کھانا جاتا تھا۔ وہ عثمان جس کا مال سب کے لیے وقف تھا، سب پہ خرچ کیا کرتے تھے، آج عثمان پہ کھانا بند کر دیا گیا۔ کون عثمان؟ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس پر آج پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے یہ سارے فضائل سنائے، سب کہنے لگے آپ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے، لیکن آپ خلافت چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان اترے اور پھر یہ 39 دن گزرنے کے بعد شب جمعہ میں جب سوئے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے محبوب کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، عثمان جو تم نے 39 دن کا روزہ رکھا ہے، تم پر کھانا پینا بند ہے، جلدی آؤ، ہم نے دسترخوان سجایا ہوا ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔
حضرت عثمان جب 40ویں دن جمعے کا دن صبح جب وہ اٹھے، اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ میرا وہ سوٹ، میرا وہ جوڑا جو میں نے آج تک نہیں پہنا وہ لے کر آئیں۔ حضرت عثمان کے لیے وہ جوڑا لایا گیا، انہوں نے زیب تن کیا اور اپنی بیوی نائلہ سے کہا، نائلہ اللہ کے محبوب نے مجھے بلایا ہے، اللہ کے محبوب نے افطار پارٹی کی ہے، اللہ کے محبوب نے مجھے افطاری کی دعوت دی ہے، عثمان آج تمہاری افطاری میرے ساتھ ہے، نائلہ مجھے لگتا ہے آج میرا آخری دن ہے۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ محاصرہ بڑھ گیا ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادگان حضرت حسن مجتبیٰ اور اپنے صاحبزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام تھے، ان کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہرے کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ سامنے کھڑے ہو گئے، ظالموں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنا ہے۔ جب یہ سامنے سے آئے تو صحابہ کرام نے حضرت حسین ابن علی قربان جائیں، علی کے شیر جو کربلا کے اندر اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار تھے، جن کی بشارت پہلے مل چکی، جن کی خبر پہلے پہنچ چکی، میرے اس نواسے کو کتے نوش رہے ہیں، پہلے خبر مل گئی، وہ علی نے ان کی تربیت کے لیے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، ظالموں نے حملہ کیا، آگے نہ بڑھ سکے، انہوں نے ان کو روکا۔ حضرت حسین اور دیگر صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے، باقی تو کچھ جہاد میں گئے ہوئے تھے اور بہت سارے صحابہ تو حج پہ گئے ہوئے تھے، یہاں تو کچھ صحابہ تھے، ان سے مقابلہ کیا، یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ کچھ ظالم پچھلی سائڈ سے آئے اور دیوار میں نقب لگایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی، حضرت عثمان کے سر پر اس نے وار کیا۔ حضرت عثمان نیا جوڑا پہن کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آج 40واں قرآن حضرت عثمان نے شروع کیا تھا کہ 39 دن میں 39 قرآن ختم کر چکے تھے، آج 40واں دن تھا، پہلا پارہ شروع کیا ہے، ظالم نے وار کیا، حضرت عثمان نیچے گرے، پھر دوسرے ظالم نے آ کر حضرت عثمان کے سینے پر چڑھ کر جب وار کیے، 9 وار کیے نیزے اور تلوار کے، حضرت عثمان کے سینے پر جب وار ہوا، خون کے فوارے اٹھے اور ایک خون کا قطرہ جا کر قرآن کی آیت جو پڑھ رہے تھے، جو تلاوت کر رہے تھے، غالباً آیت نمبر 137 ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ان بدبختوں کی طرف سے تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ایک تیسرے ظالم نے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، حضرت نائلہ ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھی، وہ ظالم نہیں روکا، اس نے پھر بھی وار کیا، حضرت نائلہ کا ہاتھ آگے تھا، وہ روک رہی تھی، حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی، اس ظالم نے پھر بھی بس نہ کیا، حضرت عثمان پہ وہ وار کرتا رہا، حضرت عثمان جام شہادت نوش کر گئے، حضرت عثمان جام شہادت نوش کر گئے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور شہید ہو گئے۔ اور شہادت کا منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو شہادت نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ جس منصب کو اللہ کے نبی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، یا اللہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ شہادت کی موت اتنی پیاری موت ہے، سارے جہانوں کے سردار میرے اور آپ کے پیغمبر شہادت مانگ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کے محبوب بھی یہ مانگ رہے ہیں۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا، مظالم اتنے ڈھائے جاتے ہیں کہ بندے کو قتل کر دیا جائے بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت عثمان وہ مظلوم مدینہ، وہ مظلوم انسان ہیں کہ جنہیں شہید کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا گیا، جنازے کی باری آئی ان کا جنازہ پڑھا جائے، ظالموں نے بلوائیوں نے جنازہ پڑھنے سے کیا منع کر دیا کہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتی ہیں،
اگر تم جنازہ نہیں پڑھنے دو گے، میں اللہ کے نبی کی زوجہ، میں مسلمانوں کی ماں آگے بڑھ کر خود لے کر اکیلا جنازہ اٹھا کر لے کر جاؤں گی۔ وہ بلوائی اور وہ منافق وہ سوائی سمجھ گئے اگر یہ آگے بڑھ گئی تو پتھر برس سکتے ہیں، آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، پیچھے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان کا جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، مظالم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کسی کا جنازہ جا رہا ہے، اس پر پھول برسائے جاتے ہیں، اس پر گلاب کے پھول پھینکے جاتے ہیں، اس پر چنبیلی کے پھول پھینکے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ مظلوم ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ پھر جنازہ لے جا رہے تھے، پھول نہیں برسائے گئے بلکہ ظالموں نے گھروں کی چھتوں پر اپنے نمائندے کھڑے کر دیے، جنازے پر پتھر برسائے گئے، جنازے پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت عثمان کا جنازہ لے جایا گیا، جنت البقیع کے اندر دفن کرنے سے منع کر رہے تھے، اس کے کنارے پہ دفن کیا ہے۔ کیسا جنازہ ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع کا سردار آ رہا ہے، جنت البقیع کا سردار آ رہا ہے۔ حضرت عثمان کو وہاں پر دفن کیا گیا اور پھر اللہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جتنے مظالم ڈھائے گئے آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر 3 دن پانی بند رہا، ایک روایت میں حضرت حسین پر 10 دن پانی بند رہا۔ میں ان روایات پہ جرا نہیں کر رہا، میں خود سید ہوں، میں خود آل رسول ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین میرے ہیں۔ حضرت حسین پہ 10 دن پانی بند رہا۔ سارے ٹی وی چینل والے، سارے دنیا کے ریڈیو والے وہ حضرت حسین کی شہادت کا تو تذکرہ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان پر 3 دن نہیں، حضرت عثمان پہ 10 دن نہیں، حضرت عثمان پہ 15 دن نہیں، حضرت عثمان پہ 20 دن نہیں، 25 دن نہیں، 30 دن نہیں، 35 دن نہیں، حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن بند رہا۔ کتنے مظالم ڈھائے گئے، اور جن ظالموں نے حضرت عثمان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی ان کا بھی اللہ نے ایسا حشر نشر کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی عزت کی موت نہیں مرا، یہ سارے کتے کی موت مرے ہیں، سارے کتے کی موت مرے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آخری وقت چل رہا تھا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے جب حضرت عثمان پر وار کیا، حضرت نائلہ آگے بڑھی روکنے کے لیے، ان کی 3 انگلیاں کٹ کر نیچے گری۔ حضرت عثمان نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت عثمان کے دل سے بد دعا نکلی، ان کی زبان سے بد دعا نکلی۔ حضرت عثمان نے کہا یا اللہ اب میری عزت کا معاملہ ہے، انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یا اللہ میری اہلیہ پر حملہ ہوا ہے، میری اہلیہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی توڑ دے، یا اللہ ان کے پاؤں کو بھی توڑ دے، یا اللہ ان کو کتے کی موت دے، یہ کتے کی موت مریں۔ پھر وہی ہوا دمشق کی جامع مسجد کے باہر جب نکلے دیکھا کہ ایک شخص ہے، یا دوسرا جو بدبخت تھا وہ بھی، بعض نے 1 لکھا ہے بعض نے 2، وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، بتانے والوں نے کہا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک شخص طواف کے دوران کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما، اور مجھے نہیں لگتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ میں آگے بڑھا، اس سے پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا جرم کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں وہ بدبخت انسان ہوں کہ میں نے یہ منت مانی تھی اگر میں عثمان تک پہنچ گیا تو اس کے چہرے پر میں تھپڑ رسید کروں گا، تماچا رسید کروں گا۔ میں گیا، میں نے جا کر کپڑا ہٹایا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے چاہنے والے کوئی آئے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں نے عثمان کے چہرے پر شہادت کے بعد ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ دن، آج کا دن میرا ہاتھ چھل ہو گیا ہے اور میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ گیا ہے، میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ کو میں نے دیکھا تو بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا۔ حضرت عثمان کو کتنا بے دردی سے شہید کیا گیا۔